السلام علیکم ایوری بڈی۔ آج میں اپنا ایک اور ناول شروع کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں اپنے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ کر رہی ہوں، جن کا نام ہے یاسمین فاروق۔ انہوں نے مجھ سے 1 سال پہلے ریکویسٹ کی تھی 3 سے 4 ناولز کی، جس میں یہ والا ناول بھی شامل تھا، عشق سفر کی دھول بائے نازیہ کنول نازی۔ تو آج میں اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ بہت ہی چھوٹا سا ناول ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی پہلی دفعہ ہی اس کو پڑھ رہی ہوں، تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو یاسمین فاروق فار سجیسٹنگ می دس ناول۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے کون نگر کی چڑیا شام منڈے پر آ بیٹھی ہے، چونچ میں ایک نازک سی ڈالی، اس پہ ایک سنہرا پھول، جیسے عشق سفر کی دھول۔ سر نوڑائے بیٹھی وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور اگلے ہی پل کوئی آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں چلا آیا۔ عائشہ زہیب کی دھڑکنیں صرف ایک لمحے کے لیے بے ربط ہو کر پھر اعتدال پر آ گئی تھیں۔ پورے کمرے میں اذہان اشر کی آمد کے ساتھ ہی کلون کی مدہوش کن خوشبو نے بکھیر کر اسے جیسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی ایس لمحے اس سے پوچھتا کہ وہ کتنی مسرور تھی۔ شادی مبارک ہو مس عائشہ، آپ جیت گئی ہیں، کسی بھی جذبے سے پاک عجیب سرد مہری سے کہتا وہ اس سے قدرے فاصلے پر سامنے صوفے پر ٹک گیا تھا۔ عائشہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ویل ڈن، آپ نے ثابت کر دیا کہ عورت اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے سراہ رہا تھا، طنز کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی، تاہم ذرا سا سر اٹھا کر وہ خود کو اس کی طرف دیکھنے سے نہیں روک سکی تھی۔ گرے تھی پری سوٹ میں ملبوس تھکے تھکے سے سراپے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا، وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ عائشہ زہیب کے اندر تک سرشاری کی لہر سرایت کر گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا فقط 3 سال قبل حالات اس سے کتنے مختلف تھے۔ اذہان اور وہ فرسٹ کزن تھے، شروع سے ہی دونوں کے گھر جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہ رہے تھے۔ بچپن سے ہی دونوں میں بے حد پیار اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کالج لائف تک پہنچنے کے بعد عائشہ کے احساسات اس کے لیے بدل گئے۔ وہ من ہی من میں سے چاہنے لگی۔ اس کی وہ ایک وجہ گھر والوں کی وہ باتیں بھی تھیں جو اس نے چھپ کر اپنی اور اذہان کی شادی کے متعلق سنی تھیں۔ BSc کے بعد اذہان کے سر پر امریکہ جا کر پڑھنے کا بھوت سوار ہو گیا، چنانچہ ضد کر کے گھر والوں کی خواہشوں اور عائشہ کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر وہ نیو یارک چلا گیا۔ اس سے جدائی کے اگلے 4 سال جیسے اس نے بے قراری کے عذاب میں کاٹے تھے، صرف وہی جانتی تھی۔ 4 سال کے بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آیا تو بہت بدل چکا تھا۔ عائشہ کو دسمبر کی وہ سرد شام کبھی نہیں بھولتی تھی، جب اس کے ساتھ کشادہ سڑک پر دور تک پیدل چلنے کے بعد باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا تھا، عاشی تم میری بہت اچھی دوست ہو، ایک طرح سے میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہو۔ بہت دنوں سے میں تم سے دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا، مگر تمہیں برا نہ لگ جائے اس لیے کہہ نہیں سکا۔ ارے ایسا کیوں سوچا تم نے پاگل، ہمارا تعلق ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک دوسرے کی کوئی بات بری لگ جائے۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں، کان اظہار محبت کے لیے ترس رہے تھے جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، خیر وعدہ کرو میری بات سننے کے بعد تم میری ہیلپ کرو گی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عائشہ چونک اٹھی، ہیلپ؟ کیسی ہیلپ؟ بتاتا ہوں، بلکہ پوری کہانی سناتا ہوں، آؤ ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ مزے سے اس کا ہاتھ تھام کر قریبی ہوٹل کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خاصا سرشار تھا۔ عائشہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹیبل ریزرو کرنے کے بعد وہ اسے اپنی کہانی سناتے ہوئے بولا تھا، یار ایک لڑکی ہے عالیہ، بہت پیاری ہے، پاپا کے ساتھ والے آفس میں کام کرتی ہے۔ پہلی بار میں نے اسے نیو یارک میں دیکھا تھا، وہ وہاں اپنی ایک آنٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان آنٹی کا سلوک اس کے ساتھ بہت ناروا تھا، یوں سمجھ لو ملازموں جیسا سلوک کرتی ہیں اس کے ساتھ۔ میرے اصرار کرنے پر وہ پاکستان آئی ہے۔ یہاں اس کے والد اور ستیلی ماں کے ساتھ ستیلے بہن بھائی بھی ہیں۔ باپ شوگر کے مریض ہیں، لہٰذا ستیلی ماں کا ساتھ بھی کسی عذاب سے کم نہیں۔ میں نے ہی اسے یہاں جاب دلوائی ہے۔ تم اس سے ملو گی نا عائشہ تو میری پسند کو داد دو گی۔ اسے اتنا شوق ہے تم سے ملنے کا، مگر میں ٹال رہا تھا۔ میرا خیال تھا شاید تمہیں میرا کسی اور لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا اچھا نہ لگے،
اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے اپنے دل کے موسموں کی کہانی سنا رہا تھا، اور عائشہ یوں ہونکوں کی مانند اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے کسی لفظ پر یقین ہی نہ کر پا رہی ہو۔ اذہان کو اس کی حالت کا احساس ہوا تو اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم تو اسٹیچو بن گئی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی خفیہ محبت کے احساس سے آگاہ نہیں تھا، یہ احساس ہی اس کی شریانوں میں شدید درد کی صورت سرایت کر گیا تھا۔ وہ اس لمحے خود کو چاہ کر بھی اس کے سامنے کمپوز نہیں کر سکی تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت ہمیں گھر چلنا چاہیے، اس میٹر پر گھر جا کر بات کریں گے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اذہان پریشان ہو گیا۔ عائشہ، تم نے مائنڈ کر لیا نا؟ دیکھو میری زندگی میں تمہارا مقام الگ ہے اور اس کا الگ۔ وہ اب گھبرا کر وضاحت پیش کر رہا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتے آگے بڑھ آئی۔ کتنا مشکل تھا اسے کسی کے ساتھ شیئر کرنا، کسی اور کے حوالے سے سوچنا۔ وہ خودداری سے خالی نہیں تھی، مگر دل کے معاملے میں خود غرض بن گئی تھی، لہٰذا اس سے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس نے سیدھے اپنی ماں سے رجوع کیا۔ مما، کیا یہ بات درست ہے کہ آنٹی اور انکل نے اذہان کے لیے آپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا؟ ہاں، سبزی بناتی آمنہ بیگم نے قدرے چونک کر اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ الجھے سراپے کے ساتھ، جانے کیوں انہیں خود بھی بے حد الجھی ہوئی دکھائی دی تھی۔ پھر آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آمنہ بیگم اذہان میں اس کی دلچسپی سے خوب واقف تھیں، تبھی مسکرا کر پالک کے پتوں کو ہاتھ سے کاٹتے ہوئے بولی، جواب کیا دینا تھا؟ بات پکی کر دی، آخر کو میرا بھانجا ہے اور تمہارے ڈیڈی کا بھتیجا ہے، پھر دو ہی تو تم ہو، غیروں کے در کیوں دیکھیں؟ آمنہ بیگم کے جواب پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مما، مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ جب آمنہ بیگم نے قدرے تفکر سے اس کی طرف دیکھا، ہاں بولو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مما، وہ اذہان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، ایک ایسی لڑکی میں جو اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اپنے طور پر اس نے انہیں بہت بڑی خبر سے آگاہی دی تھی، مگر وہ اس کی بات کو قطعی اہمیت نہ دیتے ہوئے مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا؟ لڑکے اس عمر میں ایسی حماقتیں کرتے ہی ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہیں اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ شادی تو اس کی تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ میں آج ہی بھائی صاحب اور صادقہ سے بات کر کے شادی ڈیٹ فکس کرنے کے متعلق پروگرام فائنل کرتی ہوں۔ تھینک یو مما، آمنہ بیگم کے جواب نے اسے سرتا پیر مسرور کر دیا تھا۔ شام میں اذہان سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی تو وہ اسے قدرے اداس دکھائی دیا۔ ہیلو مسٹر کزن، کیا ہوا؟ آج تو بڑی چپ لگی ہوئی ہے۔ وہ اندر سے مطمئن نہیں تھی، نہ ہی کسی اور سے اس کی دلچسپی کا قصہ سن کر۔ اب اس کے لیے اذہان کا مقام پہلے جیسا رہا تھا، مگر پھر بھی اسے کسی بھی قیمت پر کھو دینا اسے گوارا نہیں تھا۔ اذہان نے اس کے سوال پر خاصی شکایتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا اچھا دوست سمجھا تھا، تو اب میں بری ہو گئی ہوں؟ اس کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ اذہان نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ تم نے آنٹی کو عالیہ کے متعلق بتا کر اچھا نہیں کیا۔ میرا خیال تھا تم میری ہیلپ کرو گی، مگر تم نے تو دشمنی کی ہے میرے ساتھ۔ کیا دشمنی کی ہے؟ تمہیں پتہ ہے گھر والے تمہاری اور میری شادی طے کیے بیٹھے ہیں، پھر بھی تم پرائی لڑکی میں دلچسپی لیے پھر رہے ہو، اور یہی نہیں کس قدر بے شرمی سے یہ روداد اپنی منگیتر کو بھی سنا بیٹھے ہو۔ میں یہ سب پسند نہیں کرتی، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ منسوب ہے، بس۔ وہ تب گئی تھی۔ اذہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے سمجھائے۔ میں تم سے فضول بحث میں الجھنا نہیں چاہتا عائشہ، بس اتنا جان لو کہ شادی میری ہوگی تو صرف اور صرف عالیہ سے، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ دل کے معاملات ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تمہیں ضرور مجھ سے بہتر کوئی مل جائے گا، مگر اسے کوئی میرے جیسا بھی نہیں مل سکتا۔ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار نہیں ہو، مگر وہ میرے بغیر ایک دن نہیں جی سکتی۔ اس کا لہجہ کٹیلا تھا۔ عائشہ کے اندر باہر جیسے سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری وہ محبوبہ میری بلا سے۔ اس وقت شدید غصے میں وہ محض یہی کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر بعد میں اپنی پھٹتی شریانوں کو دونوں ہاتھوں سے دبائے وہ اسے اکیلے میں جانے کیا کیا سناتی رہی تھی۔ اذہان نے اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا تھا، اور یہی بات اس کے لیے مزید دکھ و اذیت کا باعث بنی تھی۔ جب تک وہ گھر واپس نہ آ جاتا، وہ جلے پیر کی بلی کے مانند لاؤنج اور اپنے کمرے میں چکر لگاتی رہتی۔ اذہان نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا، سرے راہ سامنا ہونے پر بھی کترا کر گزر جاتا، جس پر جانے کتنی ہی بار وہ ہرٹ ہو کر رہ چکی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ماضی کی کوئی بات، کوئی لمحہ جیسے اسے یاد ہی نہیں تھا۔ مرد ذات کی اس درجہ بے وفائی سے آشنائی کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اسے محض گمان ہی نہیں، پکا یقین بھی تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسی نوبت آنے سے پہلے
ہی اذہان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، شام کی چائے پی رہے تھے جب اذہان آفس سے جلد اٹھایا۔ اسے لاؤنج میں قدم دھرتے دیکھ کر صادقہ بیگم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا، اپنی روٹین درست کر لو اذہان، بہت جلد ہم تمہاری اور عائشہ بیٹی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں، کچھ ذمہ داری پکڑ لو اب۔ ان کے الفاظ پر جہاں عائشہ کو خوشی ہوئی تھی، وہیں صادقہ بیگم کے شوہر خالد کرنی صاحب اور آمنہ بیگم کے شوہر باسط صاحب بھی دھیمے سے مسکرا اٹھے تھے، مگر اذہان کے تیور بدل گئے تھے۔ تھکے تھکے سے انداز میں خود کو صوفے پر گراتے ہوئے وہ خاصے ادب سے بولا تھا، آئی ایم سوری مما، میں عائشہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو حیران کیا تھا۔ عائشہ خود پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس بارے میں آنٹی کو سب کچھ تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ خالد کرنی صاحب اس کے قطعی غیر متوقع جواب پر خاصے بھنا کر اٹھے تھے۔ وہاں بیٹھے دیگر افراد میں بھی اس کے الفاظ سے تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تبھی وہ سر جھکاتے ہوئے مجرمانہ انداز میں بول اٹھا، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے پاپا، میں عالیہ کو شریک سفر بنانے کا پرومس کر چکا ہوں، اور جو ہم نے ایک دوسرے کو زبان دی ہے وہ۔ اس بار صادقہ بیگم نے مشتعل ہو کر لقمہ دیا تھا۔ جواب میں وہ آہستہ سے رخ پھیر گیا، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ عائشہ کے لیے کوئی اور اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لیجئے، اس بات کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا تحمل سے کہنے کے ساتھ ہی بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو صادقہ بیگم اور خالد کرنی صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگلے روز صبح ناشتہ کیے بغیر عائشہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ گزشتہ روز مارکیٹ سے گھر آتے ہوئے اتفاقیہ طور پر اس نے اذہان کو اس کی محبوبہ عالیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے ان دونوں کا تعاقب کیا تھا۔ پھر جب اذہان اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے تنہا واپس گیا تب وہ لوگ گھر لوٹی تھی۔ آج اس کا ارادہ اس لڑکی کے روبرو جا کر خوب بے عزت کرنے کا تھا، کیونکہ اذہان کو اس نے دیکھ لیا تھا، وہ قدم پیچھے ہٹانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی ہی کچھ کر سکتی تھی، لہٰذا کسی کو بتائے بغیر وہ اسی کے گھر کی طرف چلی آئی جہاں کل اس نے اذہان کو اس سے ڈراپ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر باہر سے جتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اندر سے اس کی خوبصورتی اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ اس کے بیل دینے کے جواب میں ایک چھوٹے سے بچے نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اسی سے عالیہ کا پوچھتے ہوئے گھر کے اندر چلی آئی، جہاں ایک نفیس سے صحت مند عورت کچن میں گھسی، شاید کسی بچے کے لیے دودھ کا فیڈر تیار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ اپنی اور مقابل ہستی کی عمر میں فرق کا اچھی طرح موازنہ کرنے کے بعد اس نے سلام جھاڑا تھا۔ جواب میں وہ اس کی طرف نگاہ کرتے ہوئے عام سے لہجے میں بولی، وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ کیسے پہچان سکتی ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم تو آئی ہوں، آپ غالباً عالیہ کی مما ہیں۔ وہ خوش ذوقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ خاتون نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں جی، آپ اس کی دوست ہیں؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھیے۔ اس کے الفاظ نے انہیں قدرے متفکر کر دیا تھا۔ وہ ان کے قریب ہی سائیڈ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مس عالیہ کیا اس وقت گھر پر ہوں گی؟ نہیں، اس ٹائم اکیڈمی جاتی ہے، وہ عصر تک واپس آئے گی۔ بات کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے آنٹی، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے سامنے کن الفاظ میں بیان کروں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی توقع سے زیادہ ریئیکٹ کر رہی تھی۔ عائشہ نے سر جھکا لیا، آئی ایم سوری آنٹی، مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے زیر نگرانی آپ کی ستیلی بیٹی مس عالیہ قطعی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ میری اپنے تایازاد کزن سے بات طے ہے، ہم دونوں ہی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، ہماری مائیں آپس میں بہنیں ہیں اور والد آپس میں بھائی ہیں، ایک دم خوشحال گھرانہ ہے، مگر آپ کی ستیلی بیٹی نے صرف اپنی خوشیوں کے لیے ہمارے گھر کی صرف خوشیاں ہی نہیں، سکھ چین بھی برباد کر دیا ہے، کیونکہ اذہان جو میرے منگیتر ہیں وہ اس کی مٹھی میں آ چکے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ ہمارے گھر میں کتنی ٹینشن چل رہی ہے، میری مما کا رو رو کر برا حال ہے، آپ بھی ماں ہیں، خود سوچئے اگر میں آپ کی بیٹی ہوتی اور کوئی اور میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈال لیتا تو آپ کا کیا حال ہوتا۔ اسے جو ٹھیک لگ رہا تھا وہ کر رہی تھی، تاہم خاتون کی ہمدردی اسے حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ وہ غلط کردار کی لڑکی نہیں ہے، ضرور تمہارے منگیتر نے بھی اسے سبز باغ دکھائے ہوں گے۔ خاتون کے الفاظ نے اسے اچھا خاصا مایوس کیا تھا، تاہم وہ ہمت ہارے بغیر بولی تھی، آج کل کے لڑکوں کی فطرت سے آپ بے خبر نہیں ہیں، کسی اور کے نام سے منسوب شخص اپنا تسلط جما لینا کہاں کی شرافت ہے۔ آپ اس کی ماں ہیں، ستیلی ہی صحیح، اس لیے میں آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اگر آپ اسے سمجھایا یا روک سکتی نہیں تو بتا دیجیے، میرے ڈیڈی اس کے ڈیڈی کے آفس میں بات کر لیں گے۔ اس بار چونکہ اس کا انداز ترش تھا لہٰذا خاتون نرم پڑ گئی، وہ کسی سے سمجھنے والی نہیں ہے، میں خود عاجز ہوں اس کی ذات سے،
ماں بھی جوانی میں اسے چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ بیٹی میں بھی کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا۔ میرے میاں پہلے ہی دل کے مریض ہیں، فی الحال انہیں درمیان میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سمجھا دوں گی اسے۔ اوکے، تھینک یو، میں اب چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اپنا مدعا پورا ہوتے ہی وہ وہاں سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ خود کو داد بھی دے رہی تھی کہ اس نے یہ قدم اٹھا کر بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ مگر 2 ہی روز کے بعد شام میں جب اذہان گھر واپس آیا تو آمنہ اور صادقہ بیگم کا لحاظ کیے بغیر اس کو لان میں ہی لتاڑ بیٹھا۔ عائشہ، تم عالیہ کے گھر گئی تھی، اس کی مما سے ملی تھی تم؟ وہ اس کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے قدرے کنفیوز ہو گئی تھی۔ ہاں۔ کیوں؟ بھرپور قوت سے وہ دھاڑا تھا جب صادقہ بیگم اس کی طرف لپک کر آئیں۔ اذہان، تمیز سے بات کرو، یہ کس سے مخاطب ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ درمیان میں مت آئیں مما، مجھے اس لڑکی سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ اسے کہیں کہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانا بند کر دے، نہیں تو آپ مجھ سے کسی بھلائی کی امید مت رکھیے گا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اذہان کا ایسا جارحانہ انداز دیکھا تھا، وہ بھی اپنی ماں اور خالہ کے سامنے۔ مارے تذلیل کے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ تبھی آمنہ بیگم نے غصے سے کہا تھا، اپنی حد میں رہو اذہان، میری بیٹی کوئی گری بڑی چیز نہیں ہے جس سے تم نہ ملے تو کوئی اور بھی نہیں اپنائے گا۔ تم جیسے 10 وار کر پھینک دوں میں اپنی بیٹی پر سے۔ خبردار، جو آج کے بعد میری بیٹی کو گھور کر دیکھا بھی۔ وہ حلیم مزاج کی تھی مگر بیٹی کے معاملے میں جذباتی ہو گئی تھی۔ اذہان ان کے الفاظ پر پھر بھڑک اٹھا تھا۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا آنٹی، پھر بھی کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی کو میرے معاملات سے دور رکھیے، نہیں تو میں اس کا حشر نشر کر کے رکھ دوں گا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ صادقہ بیگم بے بسی سے اپنی بہن اور بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ مما، میں کہہ دیتی ہوں میری شادی ہوگی تو صرف اسی سے، نہیں تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اس سے بھی جیسے ضد ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اگلے روز سنڈے تھا، لہٰذا رات بھر سوچوں کے حصار میں مقید رہنے کے بعد صبح سویرے ہی دل کے ہاتھوں مجبور وہ پھر عالیہ کے گھر کی طرف چلی آئی۔ آج وہ گھر میں اکیلی تھی اور دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ وہ اپنا تعارف نہ بھی کرواتی تب بھی عائشہ اسے پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس نے اذہان کے والیٹ میں اس کی تصویر دیکھ لی تھی۔ تو تم ہو عالیہ؟ عالیہ جادوگرنی۔ اسے سامنے پا کر عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا ڈالے۔ عالیہ کو بھی اس کی آمد اور الفاظ خاص سے ناگوار گزرے تھے۔ وہ تپتے ہوئے بولی، زبان سنبھال کر بکواس کرو، مت بھولو کہ تم اس وقت میرے گھر میں کھڑی ہو۔ شٹ اپ، کوڑی کی اوقات نہیں اور اترا ایسے رہی ہو جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ یاد رکھو محترمہ، اذہان صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، وگرنہ تمہارا میں وہ حال کروں گی کہ خود اپنے آپ کو آئینے میں نہیں پہچان سکو گی۔ تو کر دو، ابھی تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ اور جہاں تک اذہان کی بات ہے تو وہ خود میرے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کے پیچھے نہیں جاتی۔ اسے روک لو، روک سکتی ہو تو۔ فضول میں میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پر۔ اذہان بھی صرف ترس کھاتا ہے، اس نے خود مجھے یہ کہا ہے کہ تمہیں اس کے سوا کوئی دوسرا لڑکا نہیں اپنا سکتا۔ تمہیں برا لگتا ہے تو لگے، مگر سچ یہی ہے کہ تم ایک بدکردار لڑکی ہو، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی ڈائن ہو تم۔ سنا تم نے، رقابت کے معاملات کسی بھی عورت کو پاگل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی پاگل ہو رہی تھی۔ عالیہ روحانسی ہو گئی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ چلی جاتی ہوں، تم جیسی بھکارن کے در پر ٹھہرنا مجھے بھی گوارا نہیں، مگر یاد رکھنا اگر تم نے میرے کزن کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ شعلہ بیان لہجے میں قطعی حقارت سے کہتی ہوئی وہ اس کے گھر کی دہلیز پار کر آئی تھی۔ جس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی عین اسی لمحے اس نے اذہان کو عالیہ کے گھر کے سامنے موٹر بائیک روکتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل کے اندر پھر دکھ کی ٹیس اٹھی، مگر وہ ضبط کرتی خاصی ریش ڈرائیونگ کے ساتھ گھر واپس پلٹ آئی۔ دوپہر میں وہ پھر سخت تیش کے عالم میں اس کے سر پر کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ گی کہ نہیں؟ تمہاری جرت کیسے ہوگی عالیہ سے بدتمیزی کرنے کی؟ کتنی تکلیف ہو رہی تھی اسے اپنی محبوبہ کے ہرٹ ہونے پر۔ عائشہ کے اندر تک جیسے دھواں بھر گیا۔ چلاؤ مت، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی۔ یہ میرا اور اس چڑیل کا معاملہ ہے، تمہیں فضول میں اپنا خون جلانے کی ضرورت نہیں۔ شٹ اپ، تم روز بروز اپنی حدیں کراس کرتی جا رہی ہو۔ یاد رکھو میں تمہیں ہرگز اس کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت دو، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس پرائی لڑکی کے لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے جس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں، اور یہاں بچپن کی دوست سگی کزن تمہاری وجہ سے کانٹوں پر لوٹ رہی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں؟ وہ اس سے گلہ کرنا نہیں چاہتی تھی مگر کر بیٹھی تھی۔ جواب میں اذہان نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم میری بلا سے، ایسی فضول حرکتوں سے تم کبھی بھی مجھے نہیں پا سکتی، الٹا اپنا ہی نقصان کرو گی۔ جو نقصان ہو چکا ہے کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟
کتنی مجبور تھی اس کے معاملے میں وہ دل کے ہاتھوں، کاش وہ سمجھ سکتا۔ اس کی نم آنکھیں ہو رہی تھیں مگر وہ اس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر واپس پلٹ گیا تھا۔ ان دنوں عائشہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کون سا وظیفہ کرے جس سے وہ واپس اس کی دسترس میں آ جائے۔ ہر وقت سوچنے اور پریشان رہنے سے نہ صرف اعصاب کمزور ہو گئے تھے بلکہ صحت بھی تیزی سے گرنے لگی تھی۔ اس روز صبح شب پھر بیدار رہنے کے باعث وہ خاصی لیٹ اٹھی تھی، لہٰذا ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بناتی صادقہ بیگم اور آمنہ بیگم کے پاس آ بیٹھی، جو اذہان اور اس کی محبوبہ کے موضوع کو ہی ڈسکس کر رہی تھی۔ اس نے صادقہ بیگم کو اپنی ماں سے کہتے سنا تھا، مجھے تو لگتا ہے آمنہ اس لڑکی میں ضرور کوئی خاص بات ہے، وگرنہ اذہان کو اتنا خودسر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کل رات تم دیکھتی بڑے نڈر انداز میں اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، اگر ہم اس لڑکی کے گھر اس کا پروپوزل لے کر نہ گئے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اکلوتی اولاد ہے، میرا تو کلیجہ جل رہا تھا۔ عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے اس لڑکے نے، سن سے کوئی تیر جیسے اس کے دل کے آر پار ہوا ہو۔ جب آمنہ بیگم نے جواب دیا، تو کر دیں بیٹے کی خوشی پوری آپا، زور زبردستی کے رشتے تو ویسے بھی پائیدار نہیں ہوتے، پھر میری بیٹی کے لیے ماشاءاللہ اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، میں تو ان بچوں کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے ان کا دائمی ساتھ چاہتی تھی، اب تو یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ عائشہ کو پہلی بار اپنی ماں کے الفاظ پر غصہ آیا تھا۔ انہی قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹتے ہوئے اس نے اپنے استعمال کی ہر چیز کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سچ شکر کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، وگرنہ لمحوں میں وہاں تماشا لگ جاتا۔ بات اب صرف محبت کی نہیں رہی تھی، اب درمیان میں ضد بھی آ گئی تھی۔ اسے اپنے مقابل اذہان کے نگاہوں میں جچتی وہ کم حیثیت لڑکی بہت چھوٹی لگ رہی تھی، جس نے اس سے اس کا سکون چھینا تھا، خواب چھینے تھے، بے قراری سے بے قراری تھی، پورا وجود جیسے ایک عجیب سی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی مگر وہ کمرے میں بند تھی۔ صادقہ بیگم اور خالد کرنی صاحب اذہان کے مجبور کرنے پر عالیہ کے گھر پروپوزل لے گئے تھے اور انہیں وہ پسند بھی آ گئی تھی، مگر یہ بات عائشہ کو پسند نہیں آ سکی تھی۔ غم و غصے کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے پورے 16 روز اسی شش و پنج میں بتا دیے تھے کہ اب وہ کیا کرے۔ بزرگوں کے فیصلے میں ٹانگ اڑا کر زبردستی اپنی منوانے سے اب اس کا دل بیزار ہو چکا تھا، لہٰذا سوچ سوچ کر اس نے پہلے کہ وہ تقدیر کے فیصلے کے سامنے ہتھیار پھینک دیتی، اسے یاد آ گیا محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ موسم سرما کی ایک سنہری صبح میں آخری بار جب اس نے اذہان اور عالیہ کو اکٹھے شادی کی شاپنگ خوشگوار انداز میں کرتے دیکھا تو اس نے طے کر لیا کہ یہ شادی ہونے سے قبل یا تو وہ خود مر جائے گی یا اسے مار ڈالے گی، جو دنیا میں اس کا سکھ چین برباد کرنے چلی آئی تھی۔ اور پھر اس نے جیسا سوچا ویسا ہی کیا، قسمت اس پر مہربان تھی، لہٰذا جس روز اذہان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی اور وہ دونوں تقریب کے بعد اکٹھے گھومنے پھرنے نکلے، اسی روز شام میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اذہان کی گاڑی کے قریب تنہا مسرور کھڑی عالیہ افندی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد جان بوجھ کر اپنی گاڑی لائٹس آف کر کے پیچھے سے اس میں دے ماری۔ عالیہ اس قطعی غیر متوقع حادثے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا اس کی آنکھوں کے سامنے اچھل کر سامنے روڈ پر جا گری۔ یہ اس کی نفرت کی انتہا تھی کہ اسے اپنے کچھ فاصلے پر درد سے کراہتے ہوئے دیکھنے کے باوجود وہ بے حسی کا شاندار مظاہرہ کرتی بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اذہان اسے تنہا گاڑی کے پاس چھوڑ کر کہاں اور کیوں گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ اتفاق اسے اپنے لیے کسی سنہری موقع سے کم نہیں لگا تھا۔ عالیہ کے بارے میں اسے حادثے کے تیسرے روز پتہ چلا تھا کہ وہ کومے میں چلی گئی ہے۔ اذہان صادقہ بیگم کو بتا رہا تھا کہ دماغ پر شدید چوٹوں کے باعث حادثے میں زخمی ہونے کے بعد سے ہی اسے ہوش نہیں آیا۔ وہ رو رہا تھا اور اسے کسی اور کے لیے روتے دیکھ کر اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مر کر بھی اذہان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ پورے 6 ماہ کومے میں رہی تھی اور ان 6 ماہ میں اذہان جیسے گھر کا راستہ بھول ہی چکا تھا۔ کئی روز تک ایک ہی پینٹ شرٹ میں ملبوس، عجیب سودائیوں کے حلیے میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ عالیہ افندی کا نازک سا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہاں کسی کی بھی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بیٹھا رہتا تھا۔ عائشہ صرف ایک بار اپنی مما کے ساتھ اسے دیکھنے گئی تھی اور اس کا حال دیکھ کر اس کے دل پر غیر محسوس سا بوجھ آن پڑا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ عالیہ افندی کے مر جانے کے بعد وہ اسے پھر ہنسنا سکھائے گی، بہت جلد اسے اپنی پرائی لڑکی کے غم سے باہر نکال لے گی۔ جب تک عالیہ کومے میں رہی تھی اس نے گھر کا رخ
نہیں کیا تھا، نہ ہی عائشہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ تاہم عالیہ کے انتقال کے بعد عائشہ نے پورے 1 ہفتے تک اسے رات بھر جاگ کر اسموکنگ کرتے دیکھا تھا۔ کبھی کبھی بڑا رشک آتا تھا اسے عالیہ افندی کی قسمت پر، جسے اتنا چاہنے والا محبوب ملا تھا۔ وہ اذہان کے لیے ملول تھی اور دل و جان سے اسے پھر سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک روز اس نے خود لاؤنج میں شام کی چائے پیتے ہوئے کرنی صاحب سے کہہ دیا، پاپا میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اس رضامندی پر جہاں صادقہ بیگم اور خالد کرنی صاحب خوشی سے کھل اٹھے تھے، وہیں آمنہ بیگم اور باسط صاحب کی نیم رضامندی بھی رضامندی میں بدل گئی کہ اپنی بیٹی کو خوشیاں انہیں بھی ہر چیز سے پیاری تھی۔ یوں بالآخر ہر مشکل امتحان میں اپنی تقدیر سے لڑنے کے بعد وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا محبوب بنا کسی کے استعمال میں آئے اب اس کا مجازی خدا بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ گو اب بھی اس آنکھوں میں وحشت اور ویرانی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ ایک عام سی لڑکی سے ہاری نہیں ہے۔ تبھی شرم و حیا اور سارے اصول و قواعد ایک سائڈ پر رکھ کر وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر کر اس کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھ لو اذہان، میری محبت سچی تھی، اسی لیے تم میرا نصیب بن گئے۔ کیا کیا رکاوٹیں نہیں آئیں ہمارے درمیان، مگر اللہ نے ساری رکاوٹیں دور کر دیں۔ تم دیکھنا، میں تم سے اتنا پیار کروں گی کہ بہت جلد تم اس عالیہ افندی کی وقتی محبت کے سحر سے نکل آؤ گے۔ اس کے لہجے میں کہیں کسی دکھ، خفت یا احساس جرم کا عکس نہیں تھا۔ اذہان کے ہونٹوں پر پھیکی سی تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ بھرپور اداسی میں ڈوبا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہے عالیہ افندی سے میری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ نہیں، اسے پھر عالیہ افندی کا ذکر سننا ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اذہان جیسے پھر اس کی یادوں میں کھو گیا۔ اس سے میری پہلی مٹبھیڑ اسپتال میں ہوئی تھی، جب ڈاکٹرز نے اس کی مما کی زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود ان کی ڈیتھ پر اس سے ایکسکیوز کیا تھا۔ میں پاس ہی تھا، میرے ایک دوست کا آپریشن ہونا تھا، اسی سے ملنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ جب میں نے اسپتال کے قریب گاڑی روک کر بلڈنگ کے اندر قدم رکھے، اس کی مما کو گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ ان کے مردہ وجود سے لپٹ کر بچوں کی طرح دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اسے یوں بے دردی سے روتے دیکھ کر میرا دل اس کے لیے پسیجا تھا۔ میں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی ماں کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ خود بھی گاڑی میں سوار ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میرا ذہن اسے بھول نہیں رہا تھا۔ گو میرے دوست کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس کا بے دردی سے رونا مجھے نہیں بھولتا تھا۔ اور پھر چند ہی روز کے بعد شہر خاموشہ میں اس سے میری دوسری مٹبھیڑ ہوئی۔ پہلی بار ٹکراؤ پر میں اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا تھا، مگر یہ دوسرا موقع گنوانا میرے لیے کسی حماقت سے کم نہیں تھا، لہٰذا میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر پھول رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے بے آواز رو رہی تھی۔ جب میرے پکارنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور میرا دل جیسے ان آنکھوں کی نمی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلے بہت سے دن سرد موسم کو انجوائے کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بتائے تھے۔ میں اسے اداسی کے حصار سے باہر نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت اچھی لگتی تھی۔ اپنی مما کی وفات کے بعد اس نے ڈے کیئر سینٹر جوائن کر لیا تھا، جہاں دن بھر وہ ننھے منھے بچوں کے ساتھ ان میں پیار اور خوشیاں بانٹتی اور شام میں گھر لوٹ آتی۔ اذہان اب وہ اس کے عالیہ نامے سے سخت بیزار ہو کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے بولا، اسے پاکستان سے محبت تھی، اذہان اشر سے محبت ہو گئی تھی، لہٰذا اسی اذہان کی فرمائش پر وہ ایک طرح سے فل سیٹل لائف چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ پاکستان چلی آئی۔ اس کی محبت کے چھپے ہوئے راز مجھ پر یہاں افشاں ہوئے۔ مجھے چھینک بھی آتی تھی تو وہاں اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں شادی کروں گا، مگر وہ ہمیشہ ایک اچھی دوست کی طرح میری زندگی میں شامل رہے گی۔ تمہارے بارے میں ممی پاپا انکل آنٹی سب کے بارے میں بتا رکھا تھا میں نے۔ اسے کتنی خوشی ہوتی اسے میرے گھر والوں کے متعلق جان کر۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، مگر جس روز مجھے اس کے بارے میں اس کے پاپا سے پتہ چلا کہ اس کے دونوں گردے نکارہ ہو چکے ہیں اور وہ دنیا میں صرف چند دنوں کی مہمان ہے، اس روز میرے سارے ارادے بدل گئے۔ تقدیر کی بے رحمی پر میں اتنا رویا کہ آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میں اس کی خواہشات سے بے خبر نہیں تھا، لہٰذا اس کے سامنے اس کا بھرم کھولے بغیر میں نے اس سے شادی کی ضد شروع کر دی، جس پر جی بھر کر حیران ہونے کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ بار بار وہ انکار کرتی رہی، مگر بالآخر میری خودکشی کر لینے کی دھمکی نے اسے مجبور کر ڈالا اور یوں زندگی سے لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی جاتی اس لڑکی کو اس کی زندگی کے آخری وقت میں ڈھیر ساری خوشیاں دینے کا میرا خواب تعبیر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک بار پھر سانس لینے کے لیے رکا تھا، مگر عائشہ اس بار یوں ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، گویا ہلنا بھی بھول چکی ہو۔
انگیجمنٹ سے 2 روز قبل اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر تم سے شادی کے بعد میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہ نبھا سکی تو کیا تم عائشہ سے شادی کر لو گے؟ نہیں، میں جانتا تھا وہ یہ سوال کیوں کر رہی ہے، پھر بھی اس کی محبت کو آزمانے کے لیے میں نے فوراً خفگی کا اظہار کیا، اور جانتی ہوں میرے جواب پر وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ عجیب مضطرب سے انداز میں میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، تم پاگل ہو، تمہیں کیا پتہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ پہلی بار جب وہ میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میرا دل اس کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ مارنے کو چاہ رہا تھا۔ اس کے جذبات کی وجہ سے مما نے کتنی باتیں نہیں سنائی تھی مجھے، مگر پھر جب میں نے تنہائی میں خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچا تو مجھے اس کا فعل غلط نہیں لگا۔ واحد محبت وہ چیز ہے جو کسی بھی عورت کو کمزور کر سکتی ہے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس آیا تھا۔ اگر تم مرنے کی ضد نہ کرتے تو میں کبھی اس کی خوشیوں کو برباد نہ کرتی۔ پلیز اذہان، اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسے اپنا لینا، بلکہ کتنا اچھا ہو اگر تم ہم دونوں سے ایک ساتھ شادی کر لو۔ مجھے اس کی معصومیت پر ہنسی آئی تھی۔ کتنا فرق تھا اس کی اور تمہاری محبت میں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اسے زندگی کے ان آخری چند دنوں میں جی بھر کر خوشیاں دینے کے بجائے میں اسے بے بسی کی ایسی خاموش محبت سونپ دوں گا جس میں وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے وقت بھی مجھ سے اپنا خیال رکھنے کا کوئی عہد نہیں لے سکے گی تو میں کبھی اسے پرپوز نہ کرتا۔ اس بار اس کا لہجہ روند گیا تھا۔ عائشہ میں جیسے پلکیں جھپکانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا عائشہ، جس لڑکی کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے تم نے اس سے اس کی سانسیں تک چھین لی، وہ اپنے بے رحمانہ قتل کے لیے تمہارا نام لبوں پر لائے بغیر دنیا سے چپ چاپ چلی گئی۔ بہت روپ ہے محبت کے، مگر تم یہ باتیں کہاں سمجھو گی؟ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہارا چہرہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے گواہ کے واضح ثبوت کے ساتھ تمہیں جرم کی سزا دلا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، باوجود اس کے کہ آئس کریم بار سے باہر نکلتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں واردات کرتے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تمہیں کسی کے سامنے مجرم کے طور پر نہیں لاؤں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ عائشہ کا سر اس سوال پر بے ساختہ نفی میں ہل گیا۔ وہ کچھ کہنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہی تھی۔ تم جان بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ پھانسی کی سزا بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لہٰذا خوب سوچنے کے بعد میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں وہ سزا دے سکوں جو پل پل تمہیں تمہارا گناہ یاد دلاتی رہے، تم زندہ ہو کر مردوں سے بدتر زندگی گزار سکو، سہاگن ہو کر بھی بیواؤں سی زندگی جینے پر مجبور ہو۔ دل چاہ رہا تھا تمہیں رونمائی میں طلاق نامہ تھما دوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ محبت کبھی زور زبردستی سے طاقت کے بل پر حاصل نہیں کی جا سکتی، مگر یہ سزا بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اب کہ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی، عائشہ کے اندر تک سناٹے اتر گئے۔ میں نے تم سے شادی تو کر لی ہے، مگر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ میں کل صبح نیو یارک جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کب واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ تم انتظار کی تپش میں جھلسنا چاہتی ہو تو ضرور جھلسنا، اور اگر خلا لینے کی خواہش مند ہو تو ایسا بھی کر لینا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ ہی بساؤں گا۔ شاید میں کبھی تمہیں معاف کر دوں تو واپس آ جاؤں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں معاف کر سکوں گا، کیونکہ معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ میں یہ ظرف نہیں پا رہا کہ میں تمہیں معاف کر سکوں۔ فی الحال گھر میں کوئی میرے ارادوں سے باخبر نہیں، یوں بھی میں اپنی جنگ میں اپنے پیاروں کو گھسیٹنا بھی نہیں چاہتا۔ اب تم جو دل چاہے کرو، کہ منمانی کرنے میں تو ہمیشہ سے ماہر رہی ہو۔ وہ اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر اٹھ گیا اور وہ اس کو جاتے ہوئے یوں دیکھتی رہی جیسے پتھر کی کوئی مورت ہو۔